السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضا سے بزنس فائنانس کے 42 لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا ہمارا لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی لیکچرز کی کنٹینیوشن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی آن دی شارٹ ٹرم فائنانسنگ پہ. اس سے پہلے تک جو ہمارے لیکچرز تھے ہمارا فوکس رہا تھا لانگ ٹرم فائنانسنگ پہ، اور جس میں ہم نے بات کی تھی کہ فرم جو ہے اپنے لانگ ٹرم کیپٹل انویسٹمنٹ ڈیسیشن جو ہے وہ کس طرح کرتی ہے، کیا کرائٹیریا یوز کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو کس طرح سے جو ہے فائنانس کرتی ہے. اور فائنلی ہم نے لانگ ٹرم ہی کے پرسپیکٹو میں جو لاسٹ ٹاپک ڈسکشن کی تھی جس پہ وہ تھا اباؤٹ دی کیپٹل اسٹرکچر، کہ فرم جو ہے اپنے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹ کو اکویٹی سے فائنانس کرے یا ڈیٹ سے فائنانس کرے، یہ ڈیسیشن جو تھا وہ کہلاتا تھا ہمارا کیپٹل اسٹرکچر. اب اس کے بعد ہم نے جو ڈسکشن شروع کی تھی وہ تھی اباؤٹ دی شارٹ ٹرم فائنینشیل پلاننگ. شروع میں جب ہم نے بات کی کہ ہمارے جو فائنینشیل مینیجر ہیں اس کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ان میں ایک آسپیکٹ یہ بھی تھا کہ مینجمنٹ آف دی ورکنگ کیپٹل. اور پھر ہم نے ورکنگ کیپٹل کو ڈیفائن کیا اپنے چند ایک لیکچرز میں، اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارے کرنٹ ایسٹس جن کی ڈیوریشن جو ہے دیٹ از لیس دین 1 year مائنس دی کرنٹ لائبلٹیز جو ہیں وہ ہمارے ورکنگ کیپٹل کہلاتے ہیں. اور اگر ہم نے نیٹ ورکنگ کیپٹل کی بات کرنی ہو تو ہم ڈفرنس لیتے ہیں بٹوین دی کرنٹ ایسٹس اینڈ دی کرنٹ لائبلٹیز. اور ان کو پلان کرنے کے لیے بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیش جو ہے انفلوز کتنے ہیں اور ہمارے کیش جو ہیں وہ آؤٹ فلوز کتنے ہیں، اینڈ اوور آل لوکنگ ایٹ کہ ہمارے پاس بیلنس نیٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، ہم جو ہے اپنی پلاننگ جو ہے وہ کرتے ہیں اکارڈنگلی. تو اس لیے ہم نے اپنے جو پچھلے لیکچر میں ٹاپک ڈسکس کیا تھا ون آف دی امپورٹنٹ ٹاپک واز اباؤٹ دی کیش بجٹ. ہم نے یہ کہا کہ ہمارا کیش بجٹ جو ہے ہمیں فورکاسٹڈ ویلیوز دیتا ہے، یعنی ان فیوچر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیش آؤٹ فلوز جو ہیں وہ کتنے ہونے ہیں اور کیش ان فلوز جو ہیں وہ کتنے ہونے ہیں. اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کو ایک اور طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، جس میں ہم نے کہا کہ سورسز آف کیش اور دی سورسز آف فنڈس اینڈ دی یوزز آف فنڈ اور دی یوزز آف کیش. اور ان کو ہم نے الائن کیا تھا ود دی بیلنس شیٹ ایلیمنٹس، یعنی جو آئٹمس ہمارے بیلنس شیٹ پہ ہم لکھتے ہیں اگر ان میں چینج آئے تو وہ چینج جو ہے ہم کہاں پہ ریکارڈ کریں گے، whether it will result in an increase in cash or whether it will result in a decrease in cash. تو اوورآل ہم نے یہ کہا تھا کہ جب بھی ہمارے پاس ایسٹس بڑھ جاتے ہیں، all the assets current assets other than the cash، تو اس میں کیا ہے کہ we are paying for it، تو ہمارا کیش جو ہے وہ یوز ہو جاتا ہے، it will reflect a cash outflow. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی کہ اگر ہمارے پاس یہی کرنٹ ایسٹس اینڈ فکس ایسٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں وچ مینس کہ وی آر سیلنگ دیم آف، اور اگر کرنٹ ایسٹس میں ہمارے پاس ریسیویبلس ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ ریسیویبل کا کم ہونا از اے کلیکشن آف کیش، اس لیے وہ ہمارے پاس سورس آف کیش بن جاتا ہے. دوسری طرف جب ہم لانگ ٹرم ڈیٹ، کرنٹ لائبلٹیز اینڈ دی اکویٹیز کی طرف آتے ہیں تو کیا ہے کہ ان تینوں میں جب اضافہ ہو جاتا ہے میننگ کہ ہمارے پاس ایک سورس آف کیش جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم شارٹ ٹرم لون لیں یا لانگ ٹرم لون لیں یا ہم اپنے جو اکویٹی کے ہولڈرز کو اسٹاکس بیچیں، تو کیا ہوتا ہے ہر تینوں صورتوں میں ہمارے پاس کیش جو ہے دیٹ کمز ان ٹو دی بزنس، تو دیٹ ریپرزینٹس این انکریز ان کیش. اس کے کنورسلی کیا ہوتا ہے کہ وین وی لک ایٹ دی ادر سائڈ آف دی اسٹوری کہ جب ہمارے کرنٹ ایسٹس ادر دین دی کیش اینڈ دی فکس ایسٹ جب وہ بڑھتے ہیں تو اٹ ریفلیکٹس یوزیج آف کیش ڈیکریز ان کیش. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری لائبلٹیز کم ہوتی ہیں کرنٹ ایز ویل ایز لانگ ٹرم اور اکویٹی بھی کم ہو جاتی ہے تو دیٹ ریفلیکٹس اے یوز آف کیش، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم پے آف کر رہے ہیں لائبلٹیز، چاہے ہماری وہ لائبلٹیز لانگ ٹرم ہو چاہے وہ لائبلٹیز جو ہیں وہ شارٹ ٹرم ہو. تو یہ تو تھے ہمارے کچھ ایلیمنٹس جو ہمیں کیش ان فلوز اینڈ آؤٹ فلوز کے بارے میں بیسک پرنسپلز جو ہیں وہ ڈیفائن کر کے دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ہاؤ کین وی پلان فار دی فیوچر. when it comes to the planning for the future تو کیا ہوتا ہے،
We look at our cash inflows and the outflows, but this is going to take place sometimes in future. हमारे expected cash outflow क्या है? और expected हमारे cash outflows जो हैं, they are based on the expenditures we incur on the production of a product. उसके साथ साथ wages, salaries जो हम pay करते हैं, interest payments हैं, taxes हैं, they all reflect future expected cash outflows. इसके साथ साथ हमारे कैश इनफ्लोज कहाँ से होते हैं? कैश इनफ्लोज जो है मेन सोर्स जो है दैट इज द सेल्स. सेल्स के अलावा अगर हम कोई सेल ऑफ करें अपना फिक्स्ड एसेट तो दैट आल्सो बिकम्स अ सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो. तो कैश बजट बेसिकली इज अ प्लानिंग डिवाइस जो हमें ये बताता है कि बेस्ड ऑन आवर एक्सपेक्टेड फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, वो ट्रांजैक्शंस रिलेट करती हैं टू द सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड द अदर रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स. तो हम ये देखना चाहते हैं कि ओवरऑल सिनेरियो हमारे पास क्या होगा. तो ओवरऑल सिनेरियो में हमारे पास दो सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं. एक ये कि हमारे पास कैश सरप्लस हो जिसमें हमारे इनफ्लोज ज़्यादा हैं और आउटफ्लोज कम है. दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि हमारे जो है इनफ्लोज जो है वो कम हो जाए और आउटफ्लोज ज़्यादा हो जाए, विच मीन्स कि हमारे पास कैश का डेफिसिट हो जाए. तो इस सिलसिले में हमने जो है एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ली थी जिसमें हमने प्रिपेयर किया था एक कैश बजट फॉर दैट हाइपोथेटिकल बिजनेस वेंचर. और उसमें हमने बॉटम लाइन ये देखी थी कि कैश बजट की बॉटम लाइन ये होती है कि हमारे पास कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को देखते हुए सरप्लस एंड डेफिसिट जो है वो मौजूद होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास सरप्लस है कैश बजट से तो हम क्या करें, और अगर डेफिसिट है तो व्हाट शुड द फर्म बी डूइंग. तो इस सिलसिले में जब हमारे पास सरप्लस आता है तो उसमें देयर इज नो हार्म टू इन्वेस्ट दैट सरप्लस कैश फॉर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कैश को होल्डिंग की हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. दूसरी तरफ जब हमारे पास डेफिसिट आता है तो देन वी नीड टू फोकस ऑन अरेंजिंग द कैश ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस. तो ये तो था बेसिकली हमारा पिछला अपडेट. आज हम इसी टॉपिक को मजीद आगे लेके चलेंगे और विल टॉक अबाउट एन ओवरऑल कैश प्लान कि कैश बजट की बेसिस पे किस तरह हम जो है बात करते हैं बोरोइंग की और किस तरह हम अपना एक कैश प्लान जो है वो प्रिपेयर करते हैं. तो हम उसी एग्जाम्पल को एक को लेके चलेंगे और उसके साथ साथ एक एडिड डायमेंशन जो है उसकी वो क्या होगी कि विल टॉक अबाउट कि फर्म जो है नॉर्मली दे रिक्वायर कि एक मिनिमम बैलेंस ऑफ द कैश जो है वो मेंटेन किया जाए विद द फर्म. तो अब हमारे पास जो तीन कहना चाहिए कि यार्ड स्टिक्स हैं जिनके ऊपर हमने बेस करके अपना कैश प्लान बनाना है, उसमें एक ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारे पास कैश सरप्लस है या कैश डेफिसिट है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैश बजट. उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास फर्म की रिक्वायरमेंट क्या है कि हर हाल में कितना मिनिमम कैश बैलेंस जो है फर्म मेंटेन करना चाहती है. एंड थर्डली जब हमारे पास आ जाता है ओवरऑल सिनेरियो इंक्लूडिंग द डेफिसिट एंड द सरप्लस एज वेल एज द मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट, तो हम ये देखना चाहेंगे कि अगर सरप्लस है हमारे पास फंड्स तो हम उसको कहाँ इन्वेस्ट करें और अगर डेफिसिट है तो हम किस तरह से बोरोइंग करें. तो सबसे पहले हम इससे पहले कि हम वो कैश प्लान बनाए विल टॉक अबाउट दी सोर्सेज ऑफ द फाइनेंसिंग और द बोरोइंग. अब हमारे पास जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग की तो देयर कैन बी टू कैटेगरीज. एक है हमारे पास सिक्योर्ड बोरोइंग और दूसरी है अनसिक्योर्ड बोरोइंग. तो सबसे पहले हम इन दोनों में जो है डिफरेंशिएट करें. जैसे कि इसका नाम ही बताता है अनसिक्योर्ड बोरोइंग कि ऐसी बोरोइंग जिसके पीछे आप कोई सिक्योरिटी जो है वो जमा नहीं कराते टू द लेंडर. कोई आपके पास ऐसी चीज नहीं है जिसको आपने एज ए कोलैटरल यूज किया हो या जिसके ऊपर लेंडर का कोई लियन हो. अनसिक्योर्ड विदाउट एनी सिक्योरिटी. अब विद इन अनसिक्योर्ड भी हमारे पास मुख्तलिफ चॉइसेस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन उसके साथ साथ हमारे पैरेलल क्या है, दूसरी कैटेगरी सिक्योर्ड बोरोइंग की. तो सिक्योर्ड बोरोइंग में क्या है कि फर्म जो है ऑल्दो हम ये बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी सर्टेन काइंड ऑफ सिक्योरिटी जो है बोरोवर जो है वो लेंडर को प्रोवाइड करता है.
اٹ میں ٹیک ویریئس فارمس. جو کامنلی یوز فارمس ہیں وہ ہے ریسیویبل کا کولیٹرل اینڈ دی انوینٹری کا کولیٹرل. تو ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے اینڈ ہیونگ ڈن دیٹ پھر ہم اپنی اوور آل کیش پلان جو ہے اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں ود دی انسیکیورڈ بوروئنگ. انسیکیورڈ بوروئنگ جو ہے دیٹ بیسیکلی از این اگریمنٹ ناٹ فارملی ریٹن. اب اس میں بھی ہمارے پاس انسیکیورڈ بوروئنگ کے اندر بھی دو کیٹیگرائزیشن ہو سکتی ہیں. ایک ہے کمٹمنٹ والی اور دوسری ہے نان کمٹمنٹ والی. یعنی ایک ہے ہماری فارمل بوروئنگ اور ایک ہے ہماری انفارمل بوروئنگ. انفارمل میں کیا ہوتا ہے کہ وی جسٹ گو ہیڈ اینڈ دین آن دی وربل ڈسکشن وداؤٹ میکنگ اینی فارمل اگریمنٹ بٹوین دی بورور اینڈ دی لینڈر. ایک لون جو ہے ایکسٹینڈ کرتا ہے لینڈر ٹو دی بورور. اس میں کسی فارمل اپلیکیشن کو کسی کمٹمنٹ کو دونوں پارٹیز نے سائن نہیں کیا ہوتا, لیکن اٹ از دی میوچل انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی ٹو پارٹیز. دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں فارمل کی تو دیٹ اگین از اے شارٹ ٹرم لون, لیکن اس میں سیکیورٹی نہیں ہے لیکن ایک ریٹن کمٹمنٹ ہے, ایک سائنڈ ڈاکومنٹ ہے. لیکن دونوں ہی صورتوں میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہماری بوروئنگ جو ہے وہ شارٹ ٹرم کی ہے. لینڈر اینڈ بورور جو ہے کوئی ایک دوسرے کو سیکیورٹی ٹینجیبل آفر نہیں کرتے, لیکن ایک میں ریٹن کمٹمنٹ موجود ہے, سائن ڈاکومنٹ موجود ہے, اور دوسرے میں جو ہے ایون دیٹ سائن ڈاکومنٹ از ناٹ دیئر. تو اس کی کامنلی یوزڈ فارم جو ہے دیٹ از شارٹ ٹرم بوروئنگ فرام اے بینک. اینڈ نارملی کیا فارم ہوتی ہے شارٹ ٹرم بوروئنگ کی فرام اے بینک؟ نارملی وہ ہے جسٹ اوپننگ اے لائن آف کریڈٹ ود اے بینک, جس میں بورور دی فرم جس کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے and they are in need of a short term financing, they go to the bank and they make an application, جس کے جواب میں بینک جو ہے آپ کو ایک لمٹ دے دیتا ہے, the maximum جو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ کہتے ہیں لائن آف کریڈٹ. نارملی بینک کیا کرتا ہے کہ آپ سے کمٹمنٹ فی چارج کر سکتا ہے فار دیٹ اماؤنٹ, لیکن جو انٹرسٹ ہے وہ چارج ہوتا ہے آن دی بیلنس وچ وی ہیو withdrawn فرام دیٹ اکاؤنٹ, کیونکہ جو ہماری لائن آف کریڈٹ کھلے گی اس میں دیٹ لمسم اماؤنٹ ول بی لائنگ ان دیٹ اکاؤنٹ. اس اکاؤنٹ کے اوپننگ کے لیے ہم ایک کمٹمنٹ فی دے دیں گے, اور اس کے بعد جتنا بیلنس ہم ودرا کرتے چلے آئیں گے اس کے اوپر ہم انٹرسٹ جو ہے وہ پے کرتے چلے جائیں گے ٹو دی بینک. نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا شارٹ ٹرم بیسس پہ یہ بوروئنگ ہوتی ہے. ان بٹوین اگر ہماری بوروئنگ لانگ ٹرم بیسس پہ ریگولر بیسس پہ ہی یہ کنٹینیو کرتی چلی جائے تو ایٹ ٹائم بینک کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فار اے سرٹن نمبر آف ڈیز ہمیں اپنی پوری لائبلٹی جو ہے وہ پے آف کر دینی چاہیے بینک کو, اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے رینیو ہو جاتی ہے. تو وہ ٹائم پیریڈ جس میں ہم نے پے آف کر دی لائبلٹی اور اس کے بعد پھر نیا رینیو کر کے ہم نے لون لیا, that period is known as the clean up period. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور بھی ارینجمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریوالونگ کریڈٹ. جب یہی ہماری فیسلٹی از ایکسٹینڈیڈ بیونڈ 1 year, میکسیمم اپ ٹو 2 years, تو وی کال اٹ ایز دی ریوالونگ کریڈٹ, کہ ہمارے پاس ہے تو لائن آف کریڈٹ ہی لیکن وہ ریوالو کر رہا ہے فرام 1 year ٹو دی نیکسٹ ایئر. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ایک اور اپرچونٹی جس کو ہم یوز کرتے ہیں اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وی ڈڈ ناٹ میک اے فارمل اپلیکیشن فار دیٹ. اس میں ہمارے پاس ٹریڈ کریڈٹ بھی آ جاتا ہے, اینڈ دیٹ بیسیکلی از اے لون گیون بائی دی سپلائر ٹو دی پرچیزر. لیکن ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹرانزیکشنس کی, نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک لیٹر آف کریڈٹ جو ہے ہم اوپن کرتے ہیں, ایل سی جس کو کامنلی یوزڈ فارم میں ہم کہتے ہیں ایل سی. تو ایل سی میں کیا ہوتا ہے کہ تھرو اے بینک وی اوپن اپ این ایل سی. اس لیے جو ہمارا ایکسپورٹر ہوتا ہے وہ امپورٹر کو کائنڈ آف این انفارمل لون دے رہا ہے فار دی ٹائم پیریڈ جس میں جو ہے وہ پیمنٹ نہیں ہوتی. تو یہ تو تھی ہماری ویریس فارمس جب ہم بات کرتے ہیں انسیکیورڈ لونس کی. اور دوسری طرف آتے ہیں ہم اپنے سیکیورڈ لون کی طرف.
کہ سیکیورڈ لون میں ہمارے پاس کس قسم کی سیکیورٹی جو ہے ہمارا بارور پرووائڈ کر سکتا ہے ٹو دی لینڈر. سنس ہمارا لون جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہے, اس لیے اس کی جو سیکیورٹی جو ہے وہ بھی شارٹ ٹرم یا کرنٹ ایسٹس ہی کی شکل میں پرووائڈ کی جاتی ہے. تو جو دو کامنلی یوزڈ ہماری سیکیورٹی ڈیوائسز ہیں یا آئٹمس ہیں جس کو ہم یوز کرتے ہیں ایز اے سیکیورٹی, ایک ہے ہمارے ریسیویبلس اور دوسری ہے ہماری انوینٹری. تو ہم شروع کرتے ہیں ریسیویبل سے. اب ریسیویبلس جنریٹ کیسے ہوتے ہیں کہ جب فرم جو ہے وہ سیل کرتی ہے سرٹن آئٹمس اور سروس پرووائڈ کرتی ہے, تو دیر کین بی ٹو ٹائپس آف سیلس. ایک ہے کیش سیلس جس میں امیجیٹلی کیش جو ہے وہ ہمارا پرچیزر ٹو دی سیلر جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. لیکن دوسری ہے ہماری کریڈٹ سیلس. کریڈٹ سیلس کی وجہ سے ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبلس جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں. اب جب فرم جو ہے از ان نیڈ آف شارٹ ٹرم فنڈس, تو دوسری طرف فرم کے پاس ایک بیک گراؤنڈ میں ریسیویبل بھی موجود ہے. ان ریسیویبلس کا لائکلی ٹو بی کلیکٹڈ ود ان 30, 60, 90 days. اور اسی طرح جب بوروئنگ کی بھی بات ہوتی ہے تو وہ بھی شارٹ ٹرم بوروئنگ ہے, مے بی فار 30, 60 اور 90 days, بٹ آف کورس پیریڈ از لیس دین 1 year. تو اس بوروئنگ کے لیے جو سیکیورٹی دی جاتی ہے دیٹ کین بی ان دا فارم آف دی ریسیویبلس. اب ریسیویبلس کی بھی سیکیورٹی مختلف فارمس میں جو ہے وہ یوز کرتی ہے فرم وین دی فرم ڈیسائڈس ٹو بورو آن دی شارٹ ٹرم بیسس. تو اس کی جو دو کامنلی یوزڈ فارمس ہیں, ایک تو ہے اسائننگ اور دوسرا ہے فیکٹرنگ. اب اسائننگ میں فرم کیا کرتی ہے کہ ریسیویبل کو یوز کرتی ہے ایز اے کولیٹرل, کہ اگر ان کیس کہ فرم از انیبل ٹو ری پے دی شارٹ ٹرم لون, تو ہمارے پاس جو لینڈر ہوگا اس کا کلیم ہوگا آن دوز ریسیویبلس کہ ایز اینڈ وین کلیکٹڈ وہ جو ہے ہمارا لینڈر اماؤنٹ کلیکٹ کرے گا اور اس کو سیٹل ڈاؤن کرے گا فار دی لون جو کہ ہمارے لینڈر نے کمپنی کو یا بورور کو دیا ہوا ہے. دس از اے ٹپیکل اسائنمنٹ. اب اسائننگ میں کیا ہوتا ہے کہ جی رسک آف دی ریسیویبلس بینگ ناٹ کلیکٹڈ, کہ دیر از آلویز اے چانس کہ ہمارے پاس جو ریسیویبلس ہیں وہ سارے کے سارے کلیکٹ نہ ہوں, ڈیفالٹ کر جائیں لوگ آن دی پیمنٹ, جس کو ہم کہہ دیتے ہیں بیڈ ڈیٹ, کہ ہم نے ریسیویبل کی شکل میں ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ہمارے پاس کلیکشن تھی, لیکن لوگ جو ڈیفالٹ کرتے ہیں آن دی پیمنٹ, کسٹمر جب ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو وی کال اٹ ایز اے بیڈ ڈیٹ. تو اس میں رسک آف ڈیفالٹ جو ہے دیٹ لائز ود دی بورور, کیونکہ لینڈر تو اس کو ایز اے کولیٹرل ہی یوز کر رہا ہے. دوسری جو فارم ہے ہماری دیٹ از آف دی فیکٹرنگ. اب فیکٹرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ فیکٹرنگ میں اس کائنڈ آف سیلنگ آف دی ریسیویبلس ٹو دی لینڈر ایٹ اے ڈسکاؤنٹ, اور لینڈر اور دی فیکٹر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ریسیویبلس کو اپنے بکس پہ نہیں رکھتے, کمپنی جو ہے وہ ریسیویبلس کو سیل کر دیتی ہے, بٹ آف کورس ایٹ اے ڈسکاؤنٹ. وائی ایٹ اے ڈسکاؤنٹ؟ کہ ریسیویبل کے ساتھ ایک رسک اٹیچڈ ہے, اور وہ رسک ہے بیڈ ڈیٹ کا, کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ فرم میں ناٹ بی ایبل ٹو کلیکٹ 100% آف دی ریسیویبلس. اس لیے 3% ڈسکاؤنٹ, 5% ڈسکاؤنٹ, وٹ ایور از ڈیسائڈیڈ بٹوین دی فیکٹر اینڈ دی کمپنی, اس ڈسکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ ریسیویبلس جو ہیں وہ سیل کر دیتی ہے. اب اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو کمپنی ہے جس کے ریسیویبلس ہیں, the risk of the default جو ہے وہ کمپنی کے پاس نہیں رہتا, وہ جو ہے فیکٹر کو شفٹ ہو جاتا ہے یا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اٹ از اپ ٹو دی فیکٹر کہ وہ ریسیویبلس کو کلیکٹ کریں. تو انہی چیزوں کو ہم نے سمرائز کیا ہے آن دس پرٹیکولر سلائڈ ہیئر, کہ سیکیورڈ لونس کے اندر پہلے کیٹیگری ہے ہماری اکاؤنٹس ریسیویبل فائنانسنگ, اینڈ ود ان اکاؤنٹس ریسیویبل فائنانسنگ وی ہیو اسائننگ ویئر دی بارور از ریسپانسبل even if the receivables are not collected. In factoring, receivable is discounted and sold to the lender or the factor, who then bears the risk of default. And there is a third possibility, jisko hum kehte hain maturity factoring. Factor forwards the money on an agreed upon future date,
کہ ہمارے پاس کلیکشن جو ہے وہ فیکٹر ہی کرتا ہے, لیکن ہم نے سیل نہیں کیے اپنے ریسیویبل ٹو دی فیکٹر, بلکہ ایز اینڈ وین ریسیویبلز آر کلیکٹڈ وہ سارے اکٹھے کر کے ایک میوچلی اگریڈ ڈیٹ کے اوپر فیکٹر جو ہے وہ فارورڈ کر دیتا ہے اماؤنٹ ٹو دی کمپنی اور دی بارور. تو یہ تو 3 مختلف فارمز تھیں جب ہم اکاؤنٹ ریسیویبل کو یوز کرتے ہیں ایز اے سیکیورٹی اور دی کولیٹرل. اب دوسری طرف آتی ہے ہماری ایک اور کیٹیگری آف دی کرنٹ ایسٹ جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ایز اے کولیٹرل اور دی سیکیورٹی فار شارٹ ٹرم بورونگ, اور وہ ہے ہماری انوینٹری. انوینٹری جو ہے کین بی آف اینی فارم. انوینٹری ہماری را مٹیریل بھی ہو سکتی ہے, اٹ کین بی ورک ان پروگرس, انٹرمیڈیٹ انوینٹری ہوتی ہے ہماری, اینڈ دین فائنلی فنشڈ گڈس انوینٹری. ہماری انوینٹری جو ہے ان اینی فارم کین بی یوزڈ ایز اے کولیٹرل فار obtaining دی شارٹ ٹرم لون. تو جب ہم انوینٹری کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمارے پاس 2-3 مختلف فارمز ہیں جس میں ہم یوز کرتے ہیں انوینٹری کو ایز اے کولیٹرل فار obtaining a short term loan. تو سب سے پہلی جو فارم ہے وہ ہماری ہے بلینکٹ لین کی. اب بلینکٹ لین میں کیا ہوتا ہے کہ فرم جو ہے جو لون لے رہی ہے وہ ایک لین کے طور پر اپنی ساری انوینٹری جو ہے وہ سیکیورٹی کے طور پر دے دیتی ہے ٹو دی لینڈر. لینڈر کا ایک بلینکٹ لین ہوتا ہے آن آل دی انوینٹری. جیسے کہ ورڈ بلینکٹ مینس کورس آل, کہ ساری کی ساری انوینٹری جو ہے اس بلینکٹ کے اندر کور اپ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسری آتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں ٹرسٹ ریسیٹس. اب اس ٹرسٹ ریسیٹس میں کیا ہوتا ہے کہ بارور ہولڈ اسپیسیفک انوینٹری ان ٹرسٹ فار دی لینڈر اینڈ اٹ از آلسو کالڈ فلور پلاننگ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اسپیسیفک پورشن آف دی انوینٹری جو ہے اس کے اوپر ہمارے لینڈر کا لین جو ہے وہ فکس ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آٹو موبائل شو روم, اور اب اگر آٹو موبائل ڈیلر جو ہے شارٹ ٹرم لون لیتا ہے تو فلور کے اوپر جتنی انوینٹری موجود ہے اس کی اگینسٹ لینڈر کا لین جو ہے دیٹ از نون ایز دی ٹرسٹ ریسیٹ. انوینٹری ہی کی کیٹیگری میں ہمارے پاس ایک اور بھی ارینجمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیلڈ ویئر ہاؤس فائنانسنگ. اب فیلڈ ویئر ہاؤس فائنانسنگ میں کیا ہے کہ این انڈیپینڈنٹ کمپنی اسپیشلائزڈ ان انوینٹری مینجمنٹ ایکٹس ایز کنٹرول ایجنٹ. اب ہم اس میں ایک تھرڈ پارٹی کو انوالو کرتے ہیں جو کہ اسپیشلائز کرتی ہے ان کنٹرولنگ اینڈ مینیجنگ دی انوینٹری. تو لینڈر کے پاس لین موجود نہیں ہے 100%, اور نہ ہی بارور کے پاس جو ہے 100% جو ہے انوینٹری اس کی اپنی سویٹ ویل پہ موجود ہے. ہوتا کیا ہے کہ دے ہائر دی سروسز آف اے تھرڈ پارٹی, اور وہ جو تھرڈ پارٹی ہے وہ اسپیشلائز کرتی ہے ان مینیجنگ اینڈ کنٹرولنگ دی انوینٹری. تو جب تک لون پے آف نہیں ہوتا تو انوینٹری کی مینجمنٹ اینڈ کنٹرول وہ تھرڈ پارٹی ہی کرتی ہے انسٹیڈ آف دی بارور. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کائنڈ آف سیکیورٹی ہو جاتی ہے ٹو دی لینڈر کہ انوینٹری جو ہے اس کا ٹرن اوور بہت فاسٹ نہیں ہوگا, اور اس نے جتنی شارٹ ٹرم لون دیا ہوا ہے بارور کو اس سے زیادہ ورتھ کی انوینٹری جو ہے آل ٹائمز جو ہے وہ فرم کے پاس موجود رہے گی. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس 2-3 شارٹ ٹرم انسٹرومنٹ موجود ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں ایز اے کولیٹرل فار ٹیکنگ دی شارٹ ٹرم لون. اس میں ایک ہے ہمارے پاس کمرشل پیپر. اب کمرشل پیپرز جو ہیں دے آر انسٹرومینٹس آف obtaining a short term loan, لیکن وہ شارٹ ٹرم لون کون لے رہا ہوتا ہے کہ ویل اسٹیبلشڈ فائنینشلی ساؤنڈ لارج سائز کارپوریشنز جو ہیں وہ ایشو کرتی ہیں وہ سرٹیفکیٹس اینڈ دے آر سولڈ ان دا مارکیٹ پلیس. یہ بیسیکلی ریزیمبل کرتے ہیں ٹو دی ٹی بلز. ٹریجری بلز جو ہے جب بھی گورنمنٹ نے جیسے کہ شارٹ ٹرم لون لینا ہوتا ہے تو وہ ٹی بلز کو تھرو آکشن سیل کرتا ہے ان دی اوپن مارکیٹ, اور وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں منی فار دا شارٹر پیریڈ آف ٹائم, اور ان کی ہماری زیادہ سے زیادہ میچورٹی پیریڈ جو ہے دیٹ از 270 days. پیرالل ٹو دی گورنمنٹ ہمارے پاس جب لارج سائز اسٹیبلشڈ کارپوریشنز جو ہیں
شارٹ ٹرم لون چاہتی ہیں تو وہ کمرشل پیپر ایشو کرتی ہیں فار ہیونگ میچورٹی ناٹ مور دین 270 days, اور وہ کمرشل پیپر جو ہیں وہ سیل کیے جاتے ہیں ان دا مارکیٹ. تو اس لیے اگر فرم کے پاس کمرشل پیپرز موجود ہیں تو وہ بھی یوز ہو سکتے ہیں ایز اے کولیٹرل ٹو ٹیک دی لون. اور اس کو ہم نے اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ کمرشل پیپر شارٹ ٹرم نوٹس ایشوڈ بائی لارج اینڈ ہائیلی ریٹڈ فرمس. اینڈ فائنلی ہمارے پاس آتا ہے ٹریڈ کریڈٹ. اب ٹریڈ کریڈٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم ریسیویبلس کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سیل کیا آن کریڈٹ، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک کرنٹ ایسٹ جنریٹ ہوا جس کو ہم کہتے ہیں ریسیویبلس. تو اگر ہم سیل کرتے ہیں آن کریڈٹ تو وی کین آلسو پرچیز آن کریڈٹ. تو وین وی پرچیز آن کریڈٹ تو کیا ہوتا ہے کہ پرچیزز جو ہیں دے آر میڈ، ہمارے پاس انوینٹری یا واٹ ایور وی ہیو پرچیزڈ وہ آ جاتا ہے فرم کے اندر، لیکن ہم نے ابھی کیش پیمنٹ نہیں کی ہوتی. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس کیا ہم جنریٹ کرتے ہیں، وی جنریٹ اکاؤنٹس پیبل. تو جب بھی فرم جو ہے پرچیز کرتی ہے آن کریڈٹ اور اکاؤنٹس پیبلز آر جنریٹڈ، تو اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو سپلائر ہے انڈائریکٹلی کیا ہے امپلائڈ اس کی ورژن کہ وہ ایک لون دے رہا ہے ٹو دی پرچیزر کہ اگر ہم نے پیمنٹ کرنی ہے پرچیزز کی آفٹر 90 days تو ہمارا جو سپلائر ہے جس سے ہم نے پرچیزز کی ہیں اس نے ہمیں ایک لون دیا ہے فار اے پیریڈ وچ کنسسٹ آف 90 days. تو یہ ایک اور سورس آف پرووائڈنگ دی شارٹ ٹرم فائنینسنگ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم نے کیش پرچیزز کرنی ہوتی اور اگر فرم کے پاس کیش نہیں ہے تو وٹ از دی الٹرنیٹو اویلیبل ٹو دی فرم کہ فرم جو ہے جائے اور شارٹ ٹرم بوروئنگ کرے ان آرڈر ٹو میک دوز پرچیزز. تو جب ہم ٹریڈ کریڈٹ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت انسٹیڈ آف دی فرم گوئنگ ٹو دی بینک اینڈ ارینجنگ فار اے شارٹ ٹرم لون، ہماری سپلائر نے بذات خود ایک لون پرووائڈ کر دیا ٹو دی پرچیزر تھرو دی ٹریڈ کریڈٹ. تو یہ تو تھی ہمارے سیکیورڈ لونز کی چند ایک قسمیں جس میں ہم نے بات کیا کہ ریسیویبلس کین بی یوزڈ ایز اے سیکورٹی، ہماری انوینٹری کین بی یوزڈ ایز اے کولیٹرل، اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دی کمرشل پیپر اینڈ دی ٹریڈ کریڈٹ. تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہمارا کیش بجٹ جو ہے ہمیں ڈیفیسٹ اینڈ سرپلسز دیتا ہے تو ہم اس کو کس طرح جو ہے وہ ارینج کر سکتے ہیں سو دیٹ کہ ہمارے پاس کیش کی ایک اسموتھ جو ہے وہ پلاننگ موجود ہو. ان کیس آف ڈیفیسٹ ہم نے یہ کہا کہ فرم جو ہے وہ شارٹ ٹرم بوروئنگ کرے گی، اور بوروئنگ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے سیکورڈ اینڈ انسیکورڈ جو ہے لونز موجود ہیں، اور اس میں سیکورڈ میں ہمارے پاس ریسیویبل، انوینٹری، کمرشل پیپر اینڈ ٹریڈ کریڈٹ جو ہے دے کین بی یوزڈ ایز دی سیکورٹی. دوسری طرف جب انسیکورڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہم نے بات کی لائن آف کریڈٹ کی، ریوالونگ کریڈٹ کی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سورسز کا ہمیں پتا ہے وی کین ارینج فار دی شارٹ ٹرم لون ان آرڈر ٹو میک اپ فار دی ڈیفیسٹ اینڈ دی کیش بجٹ. تو ہم اوور آل اپنے کیش پلان کو جو ہے وہ کس طرح بنا سکتے ہیں. اوور آل کیش پلان میں ہم اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا وہی ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ میں ہمارے پاس سرپلسز اینڈ ڈیفیسٹس ہم نے دیکھے ہیں بیسڈ آن دی کیش انفلوز اینڈ دی آؤٹ فلوز اینڈ دے آر آل فورکاسٹڈ فیگرس. اور یہ سارا کچھ جو ہے وی آر پلاننگ فار دی فیوچر، کیونکہ کیش بجٹ بائی اٹس ویری نیچر از اے پلاننگ ڈیوائس. اور ہماری جو کیونکہ کیش از کائنڈ آف کرنٹ ایسٹ تو یہ ہماری ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ڈیوائس ہے. تو اس میں ایک تو ہمارے پاس انفلوز اینڈ دی آؤٹ فلوز آ جاتے ہیں اور وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ڈیفیسٹس اینڈ دی سرپلسز. پھر ہمارے پاس آتی ہے ایک منیمم ریکوائرمنٹ آف دی فرم کہ کتنا کیش جو ہے ہر وقت جو ہے فرم کے پاس موجود رہنا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں منیمم ریکوائرڈ کیش بیلنس. اینڈ فائنلی پھر ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں بوروئنگ اینڈ لینڈنگ کو. تو جب ہم بورو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی پے انٹرسٹ آن اٹ، اس لیے جو ہمارا اوور آل کیش پلان ہوگا اس میں ہمارے پاس اماؤنٹ آف بوروڈ فنڈس بھی موجود ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بوروئنگ کے اوپر جو ہماری انٹرسٹ پیمنٹس ہوگی اس کو بھی ہم انکارپوریٹ کریں گے ایز اے کیش آؤٹ فلو. تو اس اوور آل کیش پلان کو پریپیئر کرنے کے لیے وی ہیو ٹیکن اے اسمال ایگزامپل اگین. تو وہ ایگزامپل جو ہے وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس سلائڈ
کہ PT Incorporated arranges to borrow any needed funds on short-term basis. The interest rate is 20%, which is annual percentage return calculated on quarterly basis, and that will be 20% divided by 4 is equal to 5%. And there is no starting short-term debt. کہ ہم ایک ایسی فرم کی ایگزامپل لے رہے ہیں جو کہ اپنے ڈیفیسٹس کو شارٹ ٹرم بورونگ ہی سے فائنانس کرے گی. اینول پرسنٹیج ریٹرن یا انٹرسٹ جو پیمنٹ کرنی ہے آن دی شارٹ ٹرم بورونگ دیٹ از 20%. لیکن کیونکہ ہمارا کیش بجٹ جو ہے وہ کوارٹرلی بیسس پہ ہے اور ہماری انٹرسٹ پیمنٹ بھی کوارٹرلی بیسس پہ ہوگی, اس لیے ریلیونٹ انٹرسٹ ریٹ ہمارا ہوگا 20% ڈیوائڈیڈ بائی 4 از اکول ٹو 5% پر کوارٹر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اوور آل کیش پلان کیا ہے اس پرٹیکولر فرم کا, اینڈ دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس سلائڈ. کیا شارٹ ٹرم فائنینشیل پلان اینڈ وی آر اسٹارٹنگ ود دی کیش بیلنس. دی فرسٹ آئٹم از بگننگ کیش بیلنس فار دی کوارٹر نمبر 1 اور دی فرسٹ کوارٹر وی ہیو 20 million. نیٹ کیش ان فلو, یہ نیٹ کیش ان فلو کی جو فگر ہے وی ہیو ٹیکن فرام دی کیش بجٹ, جو کہ ہمارے پاس کیش ان فلوز مائنس کیش آؤٹ فلوز تھا. اور نیٹ کیش ان فلو اگر پازیٹیو ہے تو اٹ ریفلیکٹس کہ ہمارے پاس ان فلوز جو ہیں وہ زیادہ تھے آؤٹ فلوز کے, اور اگر ہمارا نیٹ کیش فلو جو ہے وہ نیگیٹو ہے تو دیٹ مینس کہ ہمارے پاس کیش آؤٹ فلوز جو ہیں وہ زیادہ تھے کیش ان فلوز سے. تو دیٹ سیکنڈ آئٹم وی ہیو ٹیکن فرام دی کیش بجٹ. سو دی نیٹ کیش ان فلو فار دی فرسٹ کوارٹر از 40 million. Therefore, ending cash balance کیا ہوگا کہ beginning was 20, net cash inflow 40 during the quarter. So in total at the end of the quarter we have 60 million. And then we have the minimum cash balance requirement. And for this particular firm we have assumed that all time firm decides to keep a balance of 10 million on hand. اس لیے ہمارے پاس وہ جو 10 million ہے that we have reflected as minus 10 million on this particular slide. So cumulative surplus of the deficit of the cash is equal to 50 million. کیونکہ 60 ہے ہمارا ending cash balance اور minimum cash balance requirement is minus 10. Therefore, cumulative surplus is 50. Then we move on to the second quarter. Second quarter میں جو ہمارا beginning cash balance ہے that is the ending cash balance of quarter number 1. So 60 million which was the ending balance for quarter number 1 will become the beginning balance for the quarter number 2. So we start with a cash balance of 60 million in quarter number 2. Then from the cash budget we have net cash inflow which is minus 110 million. Ab minus 110 million means کہ ہمارے outflows were more than the inflows. Therefore ending cash balance ہمارے پاس کیا تھا, we add up 60 and minus 110 and the ending cash balance is minus 50. اب یہ minus 50 is telling us the deficit, plus اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے ایک minimum cash balance کی بھی requirement ہے and that is minus 10. So in total ہمارے پاس جو cumulative deficit and surplus جو ہے that is equal to minus 60. The largest deficit in all of these 4 quarters which we have reflected on this slide. So we have minus 60. اب اس کے لیے ہمیں جو ہے بورنگ کے لیے پلان کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس اینڈنگ کیش بیلنس بھی ڈیفیسٹ ہے اینڈ دین منیمم کیش بیلنس ایڈڈ انٹو اٹ وی آر ان نیڈ آف ا بورنگ شارٹ ٹرم بورنگ وچ از 60 million. دین وی موو آن ٹو کوارٹر نمبر 3. کوارٹر نمبر 3 میں ہمارے پاس بگننگ کیش بیلنس جو ہے دیٹ از دی اینڈنگ کیش بیلنس آف کوارٹر نمبر 2 اینڈ دیٹ از minus 50. نیٹ کیش انفلو از 55. Therefore, adding these together gives us ending cash balance for the quarter number 3 which is equal to 5 million. Again we have minimum cash balance requirement of minus 10. So our overall cumulative surplus or deficit is minus 5. Since it is minus, so it is the deficit. تو ہمارے پاس سینیریو کیا ڈیولپ ہو رہا ہے کہ پہلے کوارٹر میں ہمارے پاس سرپلس ہے کیومولیٹو بیسس پہ, اس کے بعد سیکنڈ کوارٹر میں بھی ڈیفیسٹ ہے, it's a huge deficit minus 60 million. اور تھرڈ کوارٹر میں ڈیفیسٹ کیری آن کرتا ہے بٹ اس کا سائز کم ہو کے minus 5 ہو گیا. دین وی موو آن ٹو دی فورتھ کوارٹر. فورتھ کوارٹر میں ہمارا بگننگ کیش بیلنس جو ہے دیٹ از دی اینڈنگ کیش بیلنس آف کوارٹر نمبر 3 دیٹ از 5 million. نیٹ کیش انفلو فرام دی کیش بجٹ از minus 15
اور جب ہم ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں تو وی ہیو دی اینڈنگ کیش بیلنس وچ از -10. اس کی میں ایڈ اپ ہو جاتا ہے ہمارے منیمم کیش بیلنس ریکوائرمنٹ وچ اگین از -10. تو اوور آل ہمارے پاس سینیریو ہے جس میں -20 ملین از دی کیومولیٹو. تو جو سچویشن ہے ہماری اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے وی ہیو ٹو بورو, کہ جیسے پہلے ہم نے یہ کہا کہ فرم ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو بورو, اور بورنگ ریٹ جو ہے پر اینم تو 20% ہے بٹ کوارٹرلی 5% ہے. تو ہم جتنی بھی اماؤنٹ بورو کریں گے اس کے اوپر ہم 5% انٹرسٹ پے کریں گے, اور وہ انٹرسٹ جو ہے دیٹ ول بی ریفلیکٹڈ ایز اے کیش آؤٹ فلو, اور پھر ہمارا اوور آل فائنینشیل پلان جو ہے وہ تیار ہو جائے گا جس میں ہم اکاؤنٹ فار کریں گے بوروئنگ کو ایز ویل ایز ایڈجسٹ کریں گے انٹرسٹ پیمنٹ فار دی بوروئنگ کو. تو وہ فائنینشیل پلان جو ہے وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس پرٹیکولر سلائڈ, کیا شارٹ ٹرم فائنینشیل پلان اینڈ آل دی نمبرز آر ان ملینس. کوارٹر نمبر 1, beginning cash balance 20 million, net cash inflow 40, new short term borrowing nil, interest on the short term borrowing which we have calculated as 5% again nil, and the short term borrowing repaid is nil. So ending cash balance is also 60. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کوارٹر میں جو ہمارا پیچھے کیش بیلنس والا سلائڈ تھی, پہلے کوارٹر میں ہمارے پاس سرپلس تھا, there was no need for any borrowing. پیچھے سے جو بھی کوئی بوروئنگ تھی اس پہ ہماری انٹرسٹ کی پیمنٹ بھی ڈیو نہیں ہے, اور ہم یہ بھی ازیوم کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی لون جو پہلے لیا ہوا تھا ہم اس کو ریپے نہیں کر رہے. اس لیے ہمارا اینڈنگ کیش بیلنس اس وقت جو ہے کیومولیٹو بیسس پہ دیٹ از اے پازیٹیو نمبر آف 60 ملین. سو اب ہمارے پاس منیمم کیش بیلنس ریکوائرمنٹ از -10 اینڈ کیومولیٹو سرپلس اور ڈیفیسٹ از اکول ٹو 50. بگننگ شارٹ ٹرم ڈیٹ ہم نے ازیوم کیا 0 and change in short term debt is also 0. Therefore, ending short term debt is also 0. So the lower portion of this particular plan deals with the debt. اور پہلے کوارٹر میں ابھی تک ہم نے کوئی لون نہیں لیا, اس لیے ہماری پہلے تینوں انٹری جو ہے نل ہیں یا 0 ہیں. نیکسٹ کوارٹر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ڈیفیسٹ آیا کیومولیٹو, اینڈ دین ویل گو فار دی شارٹ ٹرم بوروئنگ ایز ویل. سو اسٹارٹنگ ود دی نیکسٹ کوارٹر, ہمارا بگننگ بیلنس از دی اینڈنگ بیلنس آف دی کوارٹر نمبر 1. وی ہیو 60 ملین, نیٹ کیش انفلوز -110. اب یہاں پہ ہم ایڈ اپ کرتے ہیں نیو شارٹ ٹرم بوروئنگ آف 60 ملین. تو اب ہم کوارٹر نمبر 2 میں ہمارے پاس جو 60 کی ڈیفیسٹ ہے, کیونکہ اوور آل ہمارے پاس اسٹارٹنگ بیلنس تھا اور نیٹ کیش انفلو ڈیورنگ دی کوارٹر جو تھے دے ور -110. تو وی ہیو ٹو بورو اینڈ دیٹ بوروئنگ ول بی ایکول ٹو 60 ملین. اب یہ جو 60 ملین کی ہماری بوروئنگ ہے اس کے اوپر ہمیں 5% انٹرسٹ بھی پے کرنا ہوگا. سو لیٹس لک ایٹ دی ٹریٹمنٹ ہیئر, کہ ہمارے پاس 60 ملین کی جب بوروئنگ آتی ہے تو اینڈنگ کیش بیلنس ہمارے پاس کیا موجود ہوتا ہے کہ وی ہیو -110 اینڈ 60 کی ہمارے پاس بوروئنگ ہے, تو اینڈنگ کیش بیلنس از اکول ٹو 10 ملین. ہمارے پاس منیمم کیش بیلنس ریکوائرمنٹ اگین از -10. کیومولیٹو سرپلس اور ڈیفیسٹ از ناؤ 0. Beginning short term debt was 0, but change in the short term debt is equal to 60 million. کیونکہ اس کوارٹر میں ہم نے 60 ملین کی بوروئنگ جو ہے وہ کی ہے. Ending short term debt again is 60 million. اب اس 60 ملین کے اوپر ہی ہمیں جو 5% انٹرسٹ کیلکولیٹ کرنا ہوگا, and that we are going to account for in quarter number 3. تو کوارٹر نمبر 3 میں ہمارے پاس ڈیٹ کے ہیڈنگ میں جو 2 آئٹم موو کریں گے فرام کوارٹر نمبر 2, وہ ہوں گے ایک تو ہمارا ڈیٹ وچ از 60 ملین, اور دوسرا ہوگا ہمارا انٹرسٹ آن دی ڈیٹ وچ ول بی 5% آف 60 ملین کیلکولیٹڈ ایز 3 ملین. سو لیٹس لک ایٹ دی تھرڈ کوارٹر ہیئر. تھرڈ کوارٹر میں ہمارے پاس بگننگ کیش بیلنس از 10, وچ آف کورس از دی اینڈنگ کیش بیلنس آف کوارٹر نمبر 2. نیٹ کیش انفلو از 55. دین نیو شارٹ ٹرم بوروئنگ از nil, کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی کیش کا سرپلس ہے, انفلو جو ہے وہ 55 کے ہیں. اینڈ دین انٹرسٹ آن دی شارٹ ٹرم بوروئنگ 5% از 3 ملین. اب یہ 3 ملین جو ہے ہمارا, جو ہم نے پچھلے کوارٹر میں 60 ملین کا لون لیا تھا, اس کا 5% از equal to 3 million. So we have that written down as cash outflow. So interest on the short term borrowing is 3 and the short term borrowing repaid is 52. And why is it 52?
آپ غور سے اگر دیکھیں تو ہمارے پاس نیٹ کیش انفلو جو ہے 55 کا تھا, انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے وہ 3 کی تھی. تو 60 ملین جو ہم نے لون لیا ان کوارٹر نمبر 2, اس کے اوپر ہم نے پے کیا انٹرسٹ 3 ملین کا, اور بیلنس 55 میں سے ہمارے پاس بچ گیا 52, اور وہ 52 ہم نے ری پے کر دی اپنی شارٹ ٹرم بوروئنگ. دیئر فور اینڈنگ کیش بیلنس ہمارے پاس آ گیا 10 ملین, minimum cash balance is minus 10, and therefore cumulative surplus of deficit is equal to 0. اب دو چیزیں ہمیں غور سے یہاں دیکھنی ہے کہ سیکنڈ کوارٹر میں جب ہم نے لون لیا تو ہم نے اتنا لون لیا کہ ہمارے پاس cumulative surplus اور deficit جو ہے وہ 0 ہو جائے, اور وہ ہم نے شو کیا ایز 0. تھرڈ کوارٹر میں ہمارے پاس کیش انفلوز پازیٹیو تھے, ہم نے ری پے کی لون کو, لیکن کتنا لون ہم ری پے کریں گے وہ ہوگا کہ جس سے ہمارے پاس کیومولیٹو سرپلس اور ڈیفیسٹ وہ 0 ہو جائے. ہمارے پاس کیش انفلوز تھے 55 کے, اس میں سے ہم نے انٹرسٹ کی پیمنٹ کی 3 کی, اس لیے ریمیننگ 52 جو ہے صرف وہی ہم نے ری پے کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے سیکنڈ کوارٹر میں 60 ملین کا لون لیا تھا اس میں سے اب ہمارے پاس بیلنس کتنا بچ گیا, 60 ملین مائنس 52 جو کہ ہم نے ری پے کر دیا کوارٹر نمبر 3 میں. تو ہمارے پاس 8 ملین جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ بیلنس رہ گیا, اور یہ بوروئنگ ہماری اور ری پیمنٹ جو ہے یہ ایک پرنسپل ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ ہم بوروئنگ اور ری پیمنٹ جو ہے اس طرح کریں کہ ہمارے پاس کیومولیٹو سرپلس اور ڈیفیسٹ جو ہے وہ 0 ہو جائے. سو دیٹ وی سی کہ ہمارے کوارٹر نمبر 3 میں بھی دیٹ surplus or deficit is equal to 0. And then we have the beginning short term debt that is equal to 60. Change in the short term debt is minus 52 کیونکہ ہم نے ری پے کر دیا 52 ملین کا, and ending short term debt now is equal to 8 million, اور یہی 8 ملین ہم carry forward کریں گے to the fourth quarter. Now we move on to the fourth quarter. Fourth quarter میں ہمارے پاس beginning cash balance is equal to 10 million. Net cash inflow during the quarter is expected to be minus 15. اب ہمارے پاس نیٹ شارٹ ٹرم بوروئنگ کتنی ہوگی, that will be equal to 15.4. And why that borrowing is going to be equal to 15.4? کیونکہ ہمارے پاس جو 8 ملین کی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ کی اماؤنٹ ہے اس کے اوپر ہم نے لون کا انٹرسٹ پے کرنا ہے, and that is 5% of 8 million. So the 5% of 8 million is equal to 0.4. تو ہم بارو کر رہے ہیں ایک طرف تو 15 ملین کیش ریکوائرمنٹ جو ہمارے پاس کیش کا ڈیفیسٹ ہے نیٹ انفلو کا, 15 اس کے لیے, اینڈ 0.4 فار دی پیمنٹ آف دی انٹرسٹ آن آؤٹ اسٹینڈنگ لون آف 8 ملین. اس لیے ہماری جو ٹوٹل اماؤنٹ آف بوروئنگ ہے دیٹ از اکول ٹو 15.4 ان کوارٹر نمبر 4. دین انٹرسٹ آن دی شارٹ ٹرم بوروئنگ از اکول ٹو 0.4. Ending cash balance is equal to 10. Minimum cash balance is also equal to minus 10, and cumulative surplus or deficit is equal to 0. Then we come to the debt portion of it. Beginning short-term debt is 8 million, which of course is the ending balance of the quarter number 3. کیونکہ ہم نے کوارٹر نمبر 2 میں 60 ملین کا ڈیٹ لیا تھا, 52 کا ری پے کر دیا کوارٹر نمبر 3 میں, تو اب ہمارے پاس بیلنس جو ہے وہ 8 ملین کا تھا. تو وہی 8 ملین جو ہے وہ بگننگ بیلنس آ گیا فار کوارٹر نمبر 4, اور اسی کے اوپر ہم نے 5% انٹرسٹ پیمنٹ کیلکولیٹ کی تھی, اینڈ دیٹ واز اکول ٹو 0.4. تو ہمارے پاس بگننگ شارٹ ٹرم ڈیٹ از 8 ملین, اینڈ چینج ان دی شارٹ ٹرم ڈیٹ از کہ ہم نے نیا لون لیا ہے 15.4 کا ان کوارٹر نمبر 4. 15 ٹو کور اپ دی نیٹ کیش انفلو minus 15 کا, اور 0.4 ٹو پے دی انٹرسٹ آن 8 ملین which is 5% of 8 million is equal to 0.4, and therefore ہمارے پاس ending short term debt جو ہے that is equal to 23.4. تو overall ہمارے پاس اس کیش پلان میں جب ہم پلان کر رہے ہیں for the entire year starting from quarter number 1 and going through quarter number 2 and 3 and ending in quarter number 4, ہمارے پاس کیا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ looking at the net cash inflows and looking at the minimum cash balance requirement, we have borrowed certain amount of money. تو ہم نے کتنی بوروئنگ کی ہے, that basically is cumulative جو ہے ہمارا وہ ڈیفیسٹ ہے 20 ملین کا.
اور اسی کے اوپر ہی ہم جو ہے بیس کر کے اپنی بورنگ کر رہے ہیں. تو if we have to summarize that, so we will be summarizing this entire cash plan as کہ ending short term debt is equal to cumulative deficit for the entire year, 20 million plus interest paid during the year which is 3 million on 60 million loan کے اوپر 5% 3 million plus 8 million کے اوپر 5% 0.4 is equal to 3.4 and therefore 20 plus 3.4 is equal to 23.4. But in this overall cash plan we have made certain simple assumptions. اب وہ assumptions کیا تھیں؟ ابھی تک جتنے بھی ہمارے پچھلے لیکچرز تھے ہم اس میں ایک بات ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں اور وہ یہ تھی کہ ہماری انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہوتی ہیں. کہ جو بھی کمپنی لون لیتی ہے, لیوریج میں بھی ہم نے بات کی تھی, اس میں ہم کیپٹل اسٹرکچر میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جب بھی فرم فائنانس کرتی ہے تھرو لون, اب لون میں چاہے وہ شارٹ ٹرم لون ہے یا لانگ ٹرم لون ہے, اس کے اوپر جب بھی ہم انٹرسٹ پے کرتے ہیں تو ہمیں ایک انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ جو ہے وہ ملتی ہے. یعنی جو ہم گورنمنٹ کو ٹیکسز دیتے ہیں وہ ہماری ٹیکس لائبلٹی کیلکولیٹ ہوتی ہے آفٹر ڈیڈکٹنگ دی انٹرسٹ. اس میں جب ہم بوروئنگ کی بات کرتے ہیں اس کیش پلان میں تو ہم نے ایک چیز اگنور کر دی اور وہ یہ ہے کہ بینیفٹ ہمیں جو ملے گا ٹیکس شیلڈ کے طور پہ آن دی اماؤنٹ آف انٹرسٹ وی پے. اور اس میں ہم نے انٹرسٹ پیمنٹس کی, ایک دفعہ ہم نے انٹرسٹ پیمنٹ کی 60 کے اوپر 5% وچ از اکول ٹو 3 ملین اور دوسری دفعہ ہم نے پے کی 8 کے اوپر 5% وچ از 0.4. تو 3.4 ملین کے اوپر ہم نے ایک چیز اگنور کی اور وہ یہ تھی کہ ٹیکس کی, کہ وی ہیو میڈ سرٹن ازامپشنز ہیئر. تو وہ ازامپشنز ہم یہاں لکھیں گے کہ ان دس پلان وی اگنور دی ٹیکس ڈیڈکٹیبلٹی آف دی انٹرسٹ پیمنٹ اینڈ انٹرسٹ ارننگز آف دی کیش سرپلس. کہ جب ہمارے پاس سرپلس آف کیش تھا تو ہم نے ایک چیز اور ایزیوم کی کہ ہم نے اس کیش سرپلس کو جو ہے انویسٹ نہیں کیا. اگر ہم اس کو انویسٹ کرتے تو اس سے بھی ہمیں ایک کیش انفلو جنریٹ ہوتا اور وہ ہمارا ہوتا ارننگ آن دیٹ اماؤنٹ وچ وی ہیو انویسٹڈ فرام دیٹ سرپلس فنڈ. سو دس پلان illustrates that financing the firm's short-term needs will cost about 3.4 million in interest before taxes for the entire year. یہ ہمارا تھا اوور آل کیش پلان جس میں ہم نے کیش بجٹ, منیمم کیش ریکوائرمنٹ, شارٹ ٹرم بوروئنگ اینڈ دی انٹرسٹ پیمنٹس آن دی شارٹ ٹرم بوروئنگ کو دیکھا. اب جب بھی فرم اس طرح کے کیش پلان بناتی ہے تو ان اینٹیسپیشن کیش پلان بنایا ہے. اس پریکٹیکل ایئر میں پرووائڈیڈ کہ ہماری فوکاسٹ جو ہے سیلس کی, انفلوز کی, آؤٹ فلوز کی جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی کلوز ہیں ٹو آر ایسٹیمیٹڈ ویلیوز, تو فرم جو ہے سرپلس فنڈ کو انویسٹ کر سکے گی اور جو ڈیفیسٹس ہوں گے ان کو بیفور ہینڈ پلان کرے گی اینڈ شارٹ ٹرم بوروئنگ سے فلفل کرے گی. ٹاکنگ اباؤٹ دی کیش, اب ہم آتے ہیں ایک اور ایشو کی طرف جس میں ہم بات کرتے ہیں کیش مینجمنٹ. اب کیش مینجمنٹ کے اندر ہمارا اوور آل آبجیکٹو کیا ہوتا ہے ہم اس کی بات کریں گی اینڈ ریلیٹڈ دی فلوٹ. کیش سے ریلیٹڈ ہمارے جو فلوٹس ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ دی فلوٹ, ہمیں کیا کریں گے, ہیلپ آؤٹ کریں گے ان مینیجنگ آر کیش. تو ود دی ہیلپ آف دی کیش پلان ہم نے بات یہ کی کس طرح فرم جو ہے اپنے سرپلسز اینڈ دی ڈیفیسٹ ان کیومولیٹو بیسس جو ہے وہ کیلکولیٹ کرے گی اور بوروئنگ کرے گی اور سرپلس فنڈس کو انویسٹ کرے گی. تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیش مینجمنٹ کی کہ کیش کو کس طرح ایک فرم مینج کرے گی سو دیٹ کہ اس کا آپٹیمم یوٹیلائزیشن ہو. اب وٹ ڈو وی مین بائی دی آپٹیمل یوٹیلائزیشن آف دی کیش, کہ کیش کو ہمیں اس طرح مینج کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر اپرچونٹی کاسٹ کم سے کم ہو آف ہولڈنگ آئیڈل کیش, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرپلسز ہوں اس کے اوپر جو ہے ہم انٹرسٹ انکم بھی ارن کر سکیں. لیکن وی نیڈ ٹو ڈرا اے بیلنس بٹوین دی ٹو, کہ اگر ہم بہت کم کیش رکھیں گے آف کورس اس کی اپرچونٹی کاسٹ کم ہو جائے گی ان دا سینس کہ وہ آئیڈل نہیں ہوگی اینڈ وی ہیو انویسٹڈ ان سرٹن مارکیٹیبل سیکورٹیز جس کے اوپر ہمیں انٹرسٹ انکم جو ہے وہ مل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈرا بیک یہ ہوگا کہ سپوز
وی ہیو ٹو میک پیمنٹس, سپلائرس کو پے کرنی ہے, کوئی ایمرجنسی پے کرنا ہے, تو اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ وی ول ناٹ ہیو سفیشینٹ کیش ٹو میٹ آر کیش ریکوائرمنٹ. تو اس سلسلے میں ہمارے جو ہے ٹریڈ کریڈیٹرس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں, وچ کین افیکٹ آر فیوچر بزنس. تو یہ اس کے سائڈ افیکٹس ہیں. تو کیش مینجمنٹ میں جو بیسک پرنسپل ہم فالو کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ٹو کیپ دیٹ لیول آف کیش جس سے اس کی اپرچونٹی کاسٹ کم سے کم ہو, اور وی شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ایفیشینٹلی مینیج آر کرنٹ رننگ بزنس. دیٹ بیسیکلی از دی آبجیکٹو آف کیش مینجمنٹ. اب اس کیش مینجمنٹ کے اندر بھی وی ول لائک ٹو لک ایٹ کہ کیا چیزیں جو ہے وہ رول پلے کرتی ہیں. تو اس میں کانسیپٹ آتا ہے فلوٹ کا. ایک ہمارے پاس آتا ہے ڈسبرسمنٹ فلوٹ اور دوسرا آتا ہے ہمارے پاس کلیکشن فلوٹ. آج کے لیکچر میں کیونکہ ٹائم اتنا ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہم فلوٹ کے ٹاپک کو پوسٹ پون کرتے ہیں فار دی نیکسٹ لیکچر, اینڈ وی اونلی فوکس آن دی کیش اٹ سیلف. اب کیش جو ہے اس کو ہولڈ کرنے کے کیا مختلف ریزنس ہوتی ہیں. آبجیکٹو تو کیش ہولڈ کرنے کا ہم نے یہی کہا کہ کیش ہمیں اتنا ہولڈ کرنا چاہیے کہ جس سے ہم اپنی ریکوائرمنٹ بھی پوری کر سکیں اور ساتھ ساتھ جو ہے اپرچونٹی کاسٹ اس کی کم سے کم ہو. واٹ آر دی ویریس ریزنس ٹو ہولڈ کیش. ریزنس کو اینالائز کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو لک ایٹ دی فیمس اکانومسٹ کینز کہ اس نے جو ہے وہ کیا ریزنس پٹ فارورڈ کی ٹو ہولڈ دی کیش. اس نے اس پیرائے میں بات کی کہ ڈیمانڈ فار منی کے پیپل وائی دے لائک ٹو ہولڈ منی ود دیم. So here cash basically is one form of that money. So we are looking at the reasons for holding cash in the context of Keynes. ان کا 3 reasons ہیں why businesses would like to hold cash. Number 1 is for the speculative purposes. What do we mean by speculations? Speculations کا مطلب یہ ہے کہ we would like to make an investment and would like to earn income as and when the opportunity arises. کہ اگر all of a sudden ہمیں کوئی بارگین پرچیز ملتی ہے اور اگر ہمارے پاس کیش موجود ہے تو we can cash on that opportunity. اگر ہم انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کی بات کرتے ہیں تو ایکسچینج ریٹ موومنٹس کو دیکھتے ہوئے we can utilize that cash. اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ہے کہ why people like to hold money. That is for transaction purposes as well as for the speculative purposes. Speculative ابھی ہم نے بات کی, ٹرانزیکشن میں ہم کیا کہہ رہے ہیں. ٹرانزیکشن میں یہ ہے کہ ڈیلی بزنس کو سموتھلی رن کرنے کے لیے جو بیلنس ریکوائرڈ ہوتا ہے دیٹ از نون ایز دی ٹرانزیکشن پرپسز. اور پھر آتا ہے ہمارے پاس پریکاشنری پرپسز کہ انفورسین کے لیے جو بیلنس بزنس اپنے پاس رکھتی ہے that is known as the precautionary purpose for holding cash. تو یہ تو تھی ہمارے 3 reasons for holding cash. تو آج کے لیے ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنے کیش مینجمنٹ ہی کو آگے لے کے بڑھیں گے اور ڈیٹیل میں جو ہے اس کا انالیسس کریں گے اور اس کے بعد we'll talk about the receivables and its management. تو ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.